تنبیہ الغافلین کے اندر ایک واقعہ لکھا بنی اسرائیل کے زمانے کا۔ بنی اسرائیل میں ایک پادری شخص تھا۔ پادری وہ ہوتا جو گرجا میں رہتا، جیسے مندر کا پجاری ہوتا، مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں، تو پادری وہ ہوتا جو گرجا کے اندر ہوتا ہے، اس کی وہیں ڈیوٹی ہوتی ہے، اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتا تھا۔ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعا قبول ہوتی تھی، دعا قبول ہوتی تھی۔ شیطان ایک مرتبہ اپنے ساری ٹیم کو، ساری پارٹی کو لے کر کے بیٹھا، اس پادری پر غلبہ کیسے حاصل ہو، اس کو کیسے بہکامیں، کیسے ورغلامیں، اس پر قبضہ کیسے حاصل ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اسی کے ایک چیلے نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اور اگر میں نے نہ کیا تو آپ مجھے اپنی پارٹی سے باہر کر دینا، اپنی ٹیم سے نکال دینا، کہ ہاں مجھے بھی امید ہے کہ تو اس کام کو کر دے گا، کہ تو پھر آپ مجھے اجازت دو کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جو شیطان کا چیلا تھا، شیطان ہی تھا وہ بھی، اس نے حساب لگایا کہ کس طریقے سے اس کو میں بہکا سکتا ہوں۔ اس لیے آدمی اگر کوئی نیک کام کرے تو اللہ کی توفیق سمجھے، اللہ کی توفیق کو مانگا آئندہ کے لیے بھی، برائی سے بچنے میں اللہ کا فضل سمجھے اور مانگ اللہ مجھے برائی سے بچا لے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی دعا میں اثر ہے۔ جو وقت کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی تھی بہت خوبصورت، حسین و جمیل، اس پر غالب آ گیا، اس کو پاگل مجنون دیوانہ کر، جسے ہم کہتے ہیں جن آ گئے، اس پر بھوت پریت آ گئے، ایسا کچھ کر دیا۔ اور کئی روز وہ پریشان رہے، دکھایا بھلایا، اس کا علاج نہ ہوا۔ اب 2-4-6 روز کے بعد وہاں جاتا بادشاہ کے پاس، ان کے لڑکوں کے پاس، کہ آپ اسے فلاں جگہ لے جاؤ، وہ پادری ہے، وہ دعا کر دیں گے، کچھ پڑھ دیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ وہاں لے گئے، انہوں نے جو کچھ پڑھا، دم کیا، دعا کی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ وہاں سے چلے تو انسانی شکل میں ان سے کہتا کہ تم لے کر مت جاؤ ورنہ پھر پریشانی ہو جائے گی، مستقل علاج چاہتے ہو تو اس کو یہیں چھوڑ دو، کچھ دن کے لیے ٹھیک ہو جائے گی، کہ چلو ایسا کر لیں گے۔ جب یہ ان کے پاس پہنچے کہ آپ کچھ دن یہاں رکھو، علاج کرو، تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ تھے، بادشاہ کے لڑکے تھے، بار بار اصرار کیا، بار بار کہتے رہے کہ چلو ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ۔ پادری رات بھر عبادت کرتا تھا اور دن میں روزہ رکھتا تھا، اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ پریشانی یہ ہوتی تھی وہ بالکل ٹھیک رہتی تھی، جب بھی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو ادھر وہ شیطان اس کو بہکاتا ورغلاتا، اس پر اثر چالو کر دیتا کہ دیکھو جن آ کے، وہ اٹھتے کچھ دم وم کر دیتے، ٹھیک ہو جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کتنی بار ایسے بھی ہوتا تھا کہ اس کا بدن کھل جاتا تھا، بے پردگی ہو جاتی تھی، وہ منہ پھیر لیتے تھے۔ ایسا ہوا کہ اس کے کچھ اعضاء پر، کچھ جسم پر نظر پڑی، اور پادری صاحب اپنا نفس کو قابو نہ کر پائے اور کھو بیٹھے اپنے آپ کو، اور اس کے ساتھ زنا کر لیا، اپنا منہ کالا کر بیٹھے۔ اللہ شیطان کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا۔ اب گھبرا گئے، پریشان ہوئے کیا ہوگا۔ اب شیطان اس کے پاس آتا ہے، کوئی بات نہیں، اسے قتل کرو، دفن کر دو، اور ان سے کہہ دینا کہ لڑکی ٹھیک نہ ہوئی، بیمار زیادہ ہوئی تو مر گئی، میں تدفین کر دی۔ دوسری جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہاں سے تو ٹھیک ہو کر چلی گئی تھی، آپ تلاش کر لو، کوئی رشتہ داری میں کہیں چلی گئی ہو۔ بہرحال دو میں سے کوئی ایک بات کہی، ادھر جا کے یہ بتایا وہ کہیں نہیں گئی ہے، نہ وہ مری، اس کو تو مارا ہے، قتل کیا ہے۔ آپ اگر وہاں کہیں تلاش کرو گے تو وہ مل جائے گی، کہیں دفن ہے اسی مکان میں۔ یہ سب وہی کام کر رہا ہے شیطان کا چیلا۔ وہاں جا کر جو دیکھا، تلاش کیا، یہ واقعہ تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا، تو وہ مل گئی۔ اب بادشاہ کا حکم صادر ہوا کہ اس کو سولی پر چڑھا دو۔ سولی کا پھندا تیار کر دیا گیا، اس پر لٹکا دیا گیا۔ اب اس کے پاس آتا، یہ سارا جو کام انجام تم نے دیا ہے، یہ پوری پلاننگ میری تھی، میں نے کیا یہ سارا کا سارا،
اس سے آپ کو میں ہی بچا سکتا ہوں، کوئی بچانے والا ہے نہیں۔ یہ بالکل خطرے کا وقت تھا، اس لیے آدمی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اعمال کے باوجود بھی دعا کرتے رہے، اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ ساری کی ساری نیکی رکھی رہ جاتی ہیں، سارے اعمال رکھے رہ جاتے ہیں اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ یہ آدمی مستجاب الدعوات تھا، دعا قبول ہوتی تھی۔ اب اس سے یہ کہتا ہے کہ میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں اور کوئی بچانے والا ہے نہیں، بس ایک کام کر دو، تو بتائیے کہ تم مجھے سجدہ کرو اور میں ان سے کہہ دوں گا یہ کام اس نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا، میری بات کو مان لیں گے یہ کہ میں سجدہ کیسا کروں گا، تو پھانسے کے پھندے پہ ہوں کہ سجدہ نہیں، بس تم اشارہ کر دو وہی کافی ہے۔ اشارہ کر دیا اور جواب دے دیا کہ مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، میرا جو کام تھا وہ ہو گیا، اب تجھے پھانسی لگے یا کچھ بھی ہو۔